السلام علیکم الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنوا باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین سنیم من نارئ اللہ غفر میزنم بنزدو بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادریم نارئ یا غوث اعظم میزنم بند شیخ احمد رضا کا خطب عالم میزنم نوریم من نارئ اللہ غفر میزنم بند شیخ خطب عالم مفتی اعظم میزنم اکرم من نارئ اللہ غفر میزنم بند شیخ خطب مخلوقات الشریعہ میزنم رحمت اللہ اللہ اکبر میزنم بند شیخ خطب دفتن والمتندان میزنم بغدادی بلا فتاة کشتی جلی خاموش ستارات کشتی محق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا مبین الدین کشتی سربراہ شاہ کریمہ تسکیر اشرفہ حرمت عزت پیغمبر نظر منصوبہ غوثی اعظم بمنی سر ساما مدد قلہ جنت دے طاقت ایمان مدد نہ بتا کے تو سلطانت عالم ہستی اقتدار تمنا شہیدی نامت دے خلق لمباد مبیسر لگے الہی خلق لمباد مبیسر لگے الہی نمدی لہی حاضر اکبر سکاہا متدے غلامی ہندوی کلیل سے اعظم قلب کی کلیل سے اعظم پوری دل کشتی وطن میں دکھالی تمہیں ایسی قدرت میری بل سے آدم تباہی سے نہ ہو ہماری بچاؤ تباہی سے نہ ہو ہماری بچاؤ ہلاہے مخالی چلی بل سے آدم خدا جانتے ہو جاہی مردی مجھ کر یہ ہے اس کی خواہش دلی بل سے آدم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جنہ وآلہ ابدلہ لمکرما صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ایمان والو اللہ ضرور سچوں کے ساتھ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے بتائیں کہے بتا جی کن کیا نام اس مہینے کا اس مہینے کا نام کیا ہے جی 11ویں شریف یہی نام اس مہینے کا کیا نام ہے کیا ہے یہ بتانا 11ویں شریف بتاؤ لوگوں کو اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد آنا صحیح سے ہے نہیں مہینے کتنے ہوتے 12 13 کون کون سے پتا ہے کسی کو نہیں یہ کوئی مہینوں کے نام تھوڑی نہیں ہیں گاؤں والے تھوڑی نا گاؤں میں تو لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں بڑے بڑے امام دیکھو گاؤں میں ہوئے ہیں اور مکہ شریف بھی گاؤں تھا اور قرآن شریف میں
اسے قریہ کا لفظ آیا ہے ام القریٰ، سمجھے؟ ہاں، ہمیں تو بڑے بڑے اچھے امام ہوئے ہیں، اور آج بھی گاؤں کے اندر سبھی تھوڑی نہ ویسے بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ تو اب تو ترقی کا دور ہے۔ یہ تھوڑی نا، یہ کوئی نام تھوڑی نہیں، یہ یہاں چل جا، اب عرب میں پہنچ جا تو وہاں یہ کچھ ہے ہی نہ ہے، عرب میں تو یہ کچھ ہے ہی نہ ہے، عرب میں یہ کوئی ہے گا نہ، تو وہاں کوئی سمجھے۔ ایران میں پہنچ جا وہاں یہ کچھ ہے ہی نہ ہے، عراق میں پہنچ جا وہاں یہ کچھ ہے ہی نہ ہے، یہ تو سمجھے یہاں بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ مہینوں کے نام تھوڑی نہ ہیں۔ یہ تو وہی ہوا، انہیں نماز پڑھی، ہمیں کچھ نہ پتا، جب دولہا بن کے جا رہے جبھی نماز پڑھی تھی جورو والی۔ ہاں، سب نے کہا وہ نماز پڑھنا ضروری ہے، ارے ہے نہیں، زندگی میں نماز نہ پڑھی تو دولہا بنے تو نماز پڑھنا ضروری ہے کیا؟ جبھی تو بعض لوگ پہلے کہتے تھے نمازی کیسے ہیں، 8 کے یا کھاٹ کے یا 360 کے، اصل کے، نقل کے، وصل کے، جمعہ کے یا عید کے یا جورو کے، ہے نہیں، یا تو 360 کے ہیں، 360 کسے کہتے ہیں؟ ارے عید ہوتی نہیں 360 دن کے بعد ہیں، ہاں، تو نماز پڑھ دی، یا 8 کے 8ویں دن چلے آئے جمعہ پڑھ دیا، یا کھاٹ کے جب کوئی مر گیا تو انہیں نماز پڑھ دو، نہ جائیں بتا جنازہ بھی نہیں پڑھا، ہے نہیں، یا وصل کے یا فصل کے، جب کہیں گئے مہمانی میں نماز پڑھ دو تاکہ پتہ لگا مہمان بڑے اچھے ہیں، نماز، ہاں، یا فصل کے جب کام چلا سیزن، ارے بھئی اب تو نماز پڑھنا چاہیے، اب تو بہت اچھا کام ہے، یا نقل کے یا فصل کے، اصل کے، یا تو سمجھے کسی کو دیکھا 7 ماہ تو انہیں پڑھ دو نقل کر لو، نہ تو جگہ یہ کیسا آدمی سب پڑھنا یہ بیٹھا ہوا ہے، یا اصل کے بہت کم ہوتے ہیں، دکھاوا آج کل زیادہ ہے، ہاں، اور دکھاوا زیادہ ہے اس لیے مصیبتیں زیادہ ہیں، تو اسلامی مہینوں کے نام، اسلامی دنوں کے نام یاد ہونا چاہیے۔ ہاں، بڑا افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو ادھر کے لیے کوئی توجہ نہیں، اور تو نماز کی طرف نہیں، اب پڑھتے بھی ہیں بڑے بڑے دن ہو گئے تو ابھی انہیں یہی پتہ نہ ہے نماز میں فرائض کتنے ہیں، نماز میں شرائط کتنے ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، اور تو نماز کی باریکیاں تو وضو کرتے ہیں، وضو کی بھی نہیں پتہ، وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجب ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، کیا ہے یہ؟ تو آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے تو سب دیکھتا ہے کون کون سی ورائٹی یہاں چل رہی ہیں، کون کون سی نہیں چل رہی، اسی کو رکھا جائے، اسی میں ہم کامیاب ہوں گے، اور دینی معاملات میں نہیں دیکھے گا، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ان سب کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ غوث اعظم کی فاتحہ ہوتی اس لیے 11ویں شریف کہا جاتا ہے، یہ 11ویں شریف کے نام کا مہینہ نہیں، سمجھے؟ ہاں، اور آپ لوگوں کو یہ یاد بھی مشکل سے ہوگا، کیوں؟ آپ کا ادھر دھیان ہی نہیں ہے،
نہ ہر سال سنتے ہو، ذرا ذرا سے بچوں کو یاد ہے. یہاں مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ابھی ان سے سنتے ہو. کوئی ایسا بچہ ہوگا ناخواندہ جو پڑھنے میں بالکل بیکار دل کا دل نہیں ہوگا، وہ یاد نہیں کرے گا. اور جب میں تو پڑھاتا تھا میں سختی سے یاد کراتا تھا، پٹائی کرتا تھا، مرغا بناتا تھا. اس وقت میں بہت ہی زیادہ، اس وقت تو بچوں کو الحمدللہ نماز کی شرائطیں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات یہ سب یاد تھے. اور یہی نہیں، یہ بھی پتا تھا فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں. ابھی اگر پوچھ لو فرض کسے کہتے ہیں تو اتنے بیٹھے ہیں شاید ہی سمجھے کسی کو پتہ ہو. یا واجب کسے کہتے ہیں تو کسی کو، یا سنت کسے کہتے ہیں، سنت موقتہ کیا، سنت مستحبہ کیا ہے، یہ نہیں. اور اس وقت الحمدللہ سب بچوں کو پتہ ہوتا تھا. مکروہات کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، مفسدات کسے کہتے ہیں، یہ سب باتیں جب تک نہیں یاد ہوں گی تو نماز کیسے درست ہوگی. آج یہی وجہ ہے کہ نماز تو پڑھے جا رہے ہیں، یہ نہ دیکھ رہے ہیں نماز ہے کیسی. بزرگوں نے 30-40 سال کی نمازیں دوڑوائی. اور آج تو سمجھے اگر نماز کے مسائل بیان کرو کتنے لوگ تو سننا ہی پسند نہیں کریں کہ ان کی عادت بن گئی ویسی غلط پڑھنے کی. وضو ہے وہ بھی دیکھو کتنے لوگوں کو صحیح سے وضو نہیں آتا ہے، کتنوں کو نہیں آتا ہے. ہاں وضو، غسل ہے وہ کتنے لوگ ایسا غسل نہیں کر پاتے ہیں. کتنی ایسی چیزیں جہاں پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں. 66 نہیں، 21 جگہ ہے جہاں غسل میں پانی نہیں پہنچتا. آپ بتاؤ جب پانی نہیں پہنچتا تو اگر اس میں غسل فرض ہے اس کا فرضیت نہیں کہ ناپاک رہا. جب ناپاک رہا تو اسے نماز پڑھنا ہی حرام ہے، قرآن شریف چھونا اس کا پڑھنا ہی حرام ہے. اب بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ہیں. سیکھیں گے نہ تو کیا ہوگا. اور قرآن شریف نے یہ فرمایا ایسی حالت میں نماز یہ بھی مت ہے. تو یہ تو آج ہمارا عالم بن گیا ہے. اس لیے سمجھے ہم کامیاب نہیں ہیں اور دوسرے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر معاملے میں نماز پڑھو تو خدا سے ڈر کے پڑھو. ہاں یہ ڈرو کہ نماز میں کوئی فرض نہ چھوٹ جائے، واجب نہ چھوٹ جائے، کوئی سنت نہ چھوٹ جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. صرف سمجھے ایک رسم کو ادا کر لینا یہ کامیابی نہیں، بلکہ اسے صحیح سے ادا کرنا یہ کامیابی ہے. بارات ہوئے گی کسی تو خوب پوچھے گا بھائی کوئی کمی تو نہ رہی، بتاؤ بھائی کیسا کھانا ہونا چاہیے، کیسا کیا ہونا چاہیے، ناشتے میں کیا کیا، ناشتہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور نماز کے بارے میں آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی آیا ہو میرے پاس نے کہا حضرت ہماری نماز میں تو نہ کمی جا سن لے. آج تک نہیں گیا میں، اتنی تو نہیں گیا کھجوری کے اندر اور جگہ رہتی. شاید کبھی کوئی آئے گا تو آئے گا، نہ تو مجھے تو دھیان نہیں. اور بارات میں ہوئی ناشتے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. جب ناشتہ کرایا تو کہتے ہیں ہاں ناشتہ صحیح ہوا، کوئی کمی تو نہیں رہی. کھانا کھلایا، کھانے میں پہلے کہتے ہیں کوئی کمی نہ رہ جائے. جب کھانا کھلایا کوئی کمی تو نہ ہوئی، کمی ہو تو بتا. نماز روزے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے کوئی کمی تو نہیں ہے. اگر نکاح کا نمبر آئے تو پیسے دینے میں کتنوں کا دم نکلتا ہے. باجے میں تو خوب خرچ کر دے گا، 2 منٹ میں 40 ہزار خرچ کر دے گا. میں نے خود دیکھا، میں نکاح پڑھانے گیا، میں تو جاتے ہی نہیں، بہت کم جاتا ہوں. لوگ بہت بلاتے ہیں، جب کئی بار کہتے تو اب بہادر سے پوچھتا ہوں جب جاتا ہوں، ورنہ میں جاتے ہیں. 2 منٹ ان نے باجا، میں گیا ویڈیو بننی، میں نے کیا ہے میں نہیں، میں لوٹنے لگا پھر مجھے سب بند کرایا. پھر میں اندر گیا، سارے کیمرے بند کرائے. باجا آیا، میں نے کہا باجا یہاں بجے گا، بولے یہاں نہیں باہر. تو ان نے باہر باجا بجوایا. میں نے تم تو کرا اسنا، بولے حضرت میں نے منع کر دیا مگر یہ لوگ لے گیا، میں نے منع کر دیا حضرت یہاں نہیں ہے. تو باہر بجوایا نے 2 منٹ، اور 2 منٹ کے 44,000 روپے دیے. سمجھے
اس کے بعد مجھ سے کہا جب نکاح پڑھا ہے تو میں نے چلو بھائی میں نے کچھ تو نہیں ہو جائے حرام کاری، بولے نہیں۔ اب ہجڑے آئے گئے تو انہوں کو بھی پیسے دو نہ تو پھر اپنا ہم کام کریں، بولے تم پیسے لے لو۔ 21,000 روپے دیے سو نکال کے۔ جب میں نے نکاح پڑھایا تو میرے ساتھ کئی لوگ تھے، بولے کتنے پیسے دو بتائے، بولے ارے اتنے پیسے، ہاں 125 روپے دنیا میں چل رہے، ہم تو 125 دیتے ہیں۔ میں نے ابھی 44,000 دیے، 21,000 دیے، سر نہ لگے، کیوں نکاح پڑھوایا؟ یہ باجا بجوائے لیتا، کیوں نکاح پڑھوایا؟ ہجڑے بلوائے لیتا، شرم نہ لے گئے؟ گواروں کو، گدھوں کو نکاح کے لیے سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ بارات کیوں آئی؟ نکاح کے لیے آئی۔ کھانا کیوں ہوا؟ نکاح کے لیے۔ ناشتہ کیوں ہوا؟ نکاح کے لیے۔ یہ میرج حال کیوں بک کیا گیا؟ نکاح کے لیے۔ اور نکاحی کے پیسے کے لیے موت آ رہی ہے، شرم نہ لے گئے؟ میں نے رکھ لے، مجھے نہ چاہیے، تم محتاج ہے لے جا۔ میں نے آتا نہیں، ان سے پوچھ کتنا انہوں نے خوشامد کری ایک مہینے سے زیادہ مجھ سے کہہ رہے تو میں آیا، میں نہیں جاتا ہوں، اور کوئی ہو تو بار بار کا اندر نکاح پڑھواؤ۔ ہاں پھر وہ لڑکی والے کہنے لگے حضرت چھوڑو، ہوگا چھوڑو چھوڑو، تو لڑکی والوں نے پیسے دیے، سمجھے؟ میں منع بھی کرتا رہا، اب یہ دھیان نہ کتنے دیے ہوگا بہرحال۔ ہاں تو یہ سمجھ لو نکاح کے لیے 5,000 روپے دیتے ہوئے موت آتی ہے، اور زنخوں کو، ہجڑوں کو سمجھے 25,000 دیتے ہوئے سمجھے ان کی عید ہوتی ہے، حرام کاروں کی، حرام خوروں کی، شرم نہ لگے بےحودوں کی۔ تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ بیمار نہ کیا ہوں گے؟ ایسے رشتے کیا ہوں، خراب نہ کیا اچھے ہوں گے؟ بارات میں باجا بجواتے ہوئے انہیں سمجھے ان کی عید ہوتی ہے، خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے، اسی کھجوری کے اندر کتنے میں نے نکاح پڑھا، 1 پیسہ نہیں ملا، یہ کہ حضرت بعد میں دے دیں گے، اسی کے اندر۔ ایسا نہیں بڑے بڑے مالدار، نام تو نہیں لوں گا، سمجھے؟ جو ایسا نہیں ہے لکھپتیوں میں کروڑ پتی، اس لیے عباس نے سب منع کر دیا، کوئی بات ہو تو کوڑ کے چل پر تم لگاؤ، دیتے ہوئے نہ موت آئے رہی ہے۔ اجمیر شریف سے بارات آئی، 15 دن میرے پیچھے پڑے نکاح کے لیے، کئی لوگ آئے، میں منع کرتا رہ گیا، باجا بجتا ہوا آیا پتہ نہیں کہاں سے، میں گیا تو کہہ رہے ہمارے یہاں اتنے کہاں چلتے ہیں، اجمیر میں تو، اجمیر شریف میں تو 111 روپے چلتے ہیں۔ میں نے ہاں، بولے وہ ہمارے ہاں خادم لوگ اجمیر شریف کے، میں نے ہاں وہ 111، وہ تو سمجھے 1100 سے کم کسی سے لیتے نہیں، جو ان کے اس پر پہنچ جاتا ہے کمرے پہ ان کے آفس میں، اب ایسے تو سمجھے جو پہنچ جائے سر چادر کے نیچے بٹھا لوں تو جو مل جائے، اب ایسے تو سمجھو وہ 51,000 کہیں کتنے ایسے بولتے ہیں، میں نے وہ اتنے پہ پڑھا دیں گے کام، انہیں کو بلا لیتا ہوں، پڑھوا لیتا، میں نے نکاح پڑھایا، رسی سمجھے میں نے لی، چلا آیا، میں نے جا انہیں سے پڑھوا لی، انہوں نے کہا میں نے پڑھا دیا، رسید ان سے لے لی ہوں، جاؤ، میں چلا آیا، 4 مہینے 5 مہینے تک خوشامد کرتے رہے سب لوگ، میں نے رسید دی، بولے حضرت میں نے نام نہیں کی، کیوں گیا؟ میں نے پیسے نہیں چاہیے مجھے، میں نے دیکھا تو میں نے پڑھا دیا، جائز ہو گیا، اب رسید کسی سے بنوائے لے، اجمیر شریف میں جائے گا بنوائے لے، ارے ہے نہیں، پیسے نہیں چاہیے مجھے۔ بہت مرتبہ آئے بلال مسجد کے سامنے گلی والے کو، بہت مرتبہ آئے تو پھر میں نے انہیں رسید دی، میں نے جاؤ۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے، دینی کام میں، صحیح کام میں تو دیتے ہوئے انہیں موت آتی ہے، اور حرام کام دیتے ہوئے ان کی عید ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت بن گئی ہے۔ غوث اعظم کا مہینہ ہو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہو تو فاتحہ کرتے ہوئے سمجھے غریب ہو جاتے ہیں، اب ایسے کوئی ہو تو اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں تو مالدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم غریب ہیں، یہ نہ ہو کہ غریبوں کی شادی ہو رہی ہے، اب ایسے یہ ہے سمجھے امیروں کی شادی ہو رہی ہے، عقیقہ بھی ہوتا اس میں بھی حرام کاری ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کو خدا سے ڈرنا چاہیے، قرآن نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، خدا سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام
کیا بتایا؟ ہاں آدھوں کو نہیں پتا ہوگا نا، پتہ ہی نہیں، ابھی تو میں نے پوچھا تھا، سمجھے؟ نہیں، ربیع الآخر، وہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع الآخر ہے، آخر کے معنی دوسرے کے ہیں، ایسا ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، ثانی کے معنی دوسرے کے ہیں، ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، ربیع کے معنی بہار کے ہیں، پہلی بہار، بتائیں یہ سینکڑوں بار بتایا، ہمارا آدمی اپنے مطلب کی یاد رکھتا ہے، اس سے کاروبار اچھا چلا گیا لے لے، آج نیٹ کا زمانہ، اس پہ الٹا سیدھے وظیفے پڑھ لیں گے، سنیں گے، اب پڑھنے لگیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں، سینکڑوں سے توبہ کروا چکا میں، تو نیٹ پہ دیکھ دیکھ کے وظیفے پڑھ رہے ہیں، ان کی حالتیں خراب ہو رہی ہیں، ایسے تھوڑی نا وظیفے ہو جاتے ہیں، وظیفہ پڑھنا کوئی آسان کام تھوڑی نا ہے، اجازت لینا پڑتی ہے، بغیر میڈیکل کورس سے کیے کوئی سمجھے کلینک کھول کے بیٹھ جائے، کوئی پیشنٹ خراب ہو گیا، ایکشن ہو گیا، کچھ ہو گیا تو سمجھے ہمیشہ کے لیے کلینک بند ہوئی، وہ بھی جیل جائے گا، اور جن نے میڈیکل کورس کیا سرٹیفکیٹ ہے ڈاکٹری کا، اب اس سے کوئی پیشنٹ خراب بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، تو سمجھے اسے وہ سرٹیفکیٹ بچا لے گا، بھائی ان نے دوا جو چیز صحیح چلائی، اس کی میڈیسن چلنے میں کوئی کمی نہیں ہے، اسے بچا لے گا وہ، تو اس لیے سمجھے جسے ایجاد ہو، جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، وظیفہ کرنے کا جیسے دیا گیا ہو، وہ کر رہا وہ تو صحیح، اور دوسرا کرے گا اس کی حالتیں خراب ہوئی۔ آج 80% سے زیادہ آدمی اسی میں بیمار ہے، کتنی عورتیں اسی میں بیمار ہیں، کوئی سورہ مریم پڑھ رہی ہے، کوئی سورہ کہف پڑھ رہی ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہی ہے، کوئی سورہ واقعہ پڑھ رہی ہے، کوئی سورہ مدثر پڑھ رہی ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھ رہی ہے، کہ یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے بغیر اجازت کے، جسے دیکھو پڑھ رہے ہیں، جسے دیکھو پڑھ رہے ہیں، مبکلی ناراض عورتوں کے حالات خراب ہیں، کتنی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، شادی ہو جائے سورہ مریم پڑھ لو، اور شادی میں سمجھے ان کی رکاوٹیں پیدا ہو گئی، مبکلی ناراض ہو گئی، کتنی عورتیں پڑھ رہی ہیں، ہمارے آدمی کا نام اور ان کا کام رک گیا، تو مبکلین ناراض ہو گئے، میاں بیوی میں اب ایسے چلنے لگی، خوب پہلے کم چل رہی تھی اب زیادہ چلنے لگی، جب مبکلین ناراض ہوئے، کتنے ایسے سینکڑوں عورتوں سے میں توبہ کروا چکا، رحمت آباد شریف میں اور کہاں کہاں، اب کتنے لوگوں سے جسے دیکھو پڑھ لیتا، حالت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسے وظیفے دنیا پڑھے جاتے ہیں، صحیح نے اجازت دی ہو، ایسے کتنے واقعات ہیں، رحمت آباد شریف میں ایک نے پڑھ لیا، شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ اس وقت میں مدینہ شریف میں تھا، جب میں 2018 میں گیا، ٹھریا کے رہنے والے شریف خان، جب اندر گئے تو ایک دم انہیں دھکا دیا اندر سے، بھائی چل یہاں آئے کہ سنڈے ایسے وظیفے پڑھتے ہو ہمارے یہاں، بے ہوش ہو گیا وہ آدمی، گر گیا، میں تو وہاں تھا وہیں پہ رکا رہا، اندر نہیں جانے دیا، جب بھی جاتا تو باہر اسے آواز آتی باہر بھاگ، تو وہیں رکا رہا یہاں تک کہ عید کر کے جب وہاں سے وہاں آیا، یہاں آیا میں، یہاں میرے پاس فون آیا، پھر میں کہا ایک اور مفتی صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، ان کا بھی یہی حال تھا، بریلی شریف سے آئے تھے، نام نہیں بتاؤں گا، وہ بھی ان کا آواز بند دے رہا تھا، پھر میں گیا، جب تک وہیں رہے تو میں نے دیکھا، میں نے ابو جان امی جان سے پوچھا، بولے نے وظیفہ پڑھا، میں نے کتنے بتایا، بولے بریلی شریف سے وہاں آفس سے میں نے پوچھا تھا جو شریعہ کے، میں نے ابو جان سے کہا، بولے انہیں بھی اجازت نہیں، تو ایسے تھوڑی نا کوئی کسی مولوی سے پوچھ لو، وہ مولوی ہے تو کیا ہے، اجازت بھی تو ہونا شرط ہے، اعلیٰ حضرت تو مفتی محدث سبھی تھے، اعلی رسول نے سب کی اجازت دی ہے، پوری پیٹی دی وظیفوں کی، اپنے وقت کے مجدد تھے، تو اجازت لینا شرط ہے، امام اعظم نے اجازت نہ لی ہے، تو اجازت لینا، دنیا کوئی مفتی بن جائے وہ بن جائے، وہ اجازت ہو جائے، اجازت تو علیحدہ ایک چیز ہے، تو یہ تو میں نے ان کی توبہ کروائی وہاں، تو انہیں پھر یہ ہوا، ایسی ان کی مفتی صاحب کی سمجھے انہوں نے پڑھ دیا تھا، تو پھر ان کا آواز کھلا، تو آج ہمارا یہ عالم ہے، ہم بغیر ہی اس سے سمجھے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، بہرحال بزرگوں سے پکی محبت ہو رہی ہے، غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں، 11ویں شریف اپنے گھر میں خوب کرو، اور بزرگوں نے کہا جس گھر میں جس جگہ 11ویں ہوئے گی اس میں کوئی سمجھے دخل نہیں کر سکتا ہے، جس جگہ تنازع ہو 11ویں خوب کرو، وہ تنازع ختم ہو جائے گا، آج سمجھے آئی لو یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض ہو رہا ہے، لہذا پوری دنیا میں خوب 11ویں کری جائے، ہر گھر میں 11ویں، ہر دکان پہ 11ویں، گاڑیوں میں 11ویں کری جائے، فیکٹریوں میں 11ویں کری جائے، سب جگہ 11ویں کری جائے، جتنے بھی سمجھے ایسے سرکار کے دشمن ہیں سب کی ہوا خراب ہو جائے گی، سرکار غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ذکری جلل ابصار بعد غشاء فحی فضال الصد بعد القطع، فرماتے میرے ذکر سے اندھی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے ذکر سے، آپ فرماتے ہیں جو میرا ذکر کرتا ہے اگر وہ نابینا بھی ہے تو بینا ہو جاتا ہے، دل اس کا اندھا تو دل اس کا سمجھے روشن ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل بھی سمجھے اس کا صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو گے تو تم سلامت رہو گے۔ جب غوث اعظم کا ذکر سمجھے سلامت رہنے کا سمجھے ایک سرٹیفکیٹ ہے، تو ان کے نانا امام الانبیاء جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا، ہے نہیں ہے؟ تو ہر آدمی سمجھے خوب 11ویں شریف کرے، محتاج نہ ہو جائے 11ویں کے نام سے۔ اگر محتاج ہو گیا تو وہ محتاج ہی رہے گا۔ ہاں غوث اعظم کی 11ویں خوب دل کھول کے کرو، اور جن نے غوث اعظم کی 11ویں کرا وہ چمکتا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں۔ کیا فرمایا؟ ملک کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں ملک؟ بس ٹھائیں فیس بہت بنتے ہیں علم دار، ہزاروں بار بتایا ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، اس کی تعریفی میں۔ کس کی تعریفی میں؟ جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، اے غوث اعظم جو تیرا ذکر کرنے والا، جو تیری محفل رچانے والا، جو تیری یاد منانے والا، جو تیرا شکل کرنے والا ہے، فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا غوث اعظم کا جو ذکر کرتا ہے، ان کی جو فاتحہ کرتا ہے، ان کا جو میلاد کرتا ہے، ان کی جو 11ویں کرتا ہے، ان کے نام پہ بریانی بناتا ہے، زردہ بناتا ہے، حلوہ بناتا ہے، ان کے نام پہ کپڑے لٹاتا ہے، کپڑے دیتا، تقسیم کرتا ہے، ان کی یاد مناتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو غوث اعظم کے نام پہ ایسا کرتا ہے، سارے کے سارے فرشتے اس کی یاد کرتے ہیں۔ زمین کے فرشتے بھی اس کا چرچا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس کا چرچا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میرے عبد القادر کا عاشق ہے، میرے عبد القادر کا چاہنے والا ہے، اسے میں نے بخش دیا، جنتی ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دیکھا کہہ رہے طلب کا منہ تو کس قابل ہے، میرا منہ لائق نہیں کہ میں آپ سے مانگ سکوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اپنے وقت کے امام ہیں، جو اپنے وقت کے مجدد اعظم ہیں، مجددوں کے سردار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا منہ اس لائق نہیں ہے میرے آقا غوث اعظم میں آپ سے کچھ مانگ سکوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ارے بہت بڑا آدمی تو اس کی ہمت ہوتی ہے اس کے بعد مانگنے کی۔ اب غوث اعظم سے کوئی بڑا ولی ہے؟ ارے آپ سے بڑا کوئی ولی ہے؟ بتاؤ ہے کوئی؟ سب سے بڑے ولی ہاں غوث اعظم خود فرماتے وبلانی علی الاقطاب جعن فحکمی نافذ فی کل حال۔ ہاں فرماتے اللہ نے مجھے تمام غوث و قطب ابدال پہ ہر ایک پہ حاکم بنایا، میں تمام کا حاکم ہوں۔ حکمی نافذ فی کل حال، اور میرا حکم ہر ولی پر نافذ ہے، میرا حکم ہر ولی پر چلا کرتا ہے۔ تو غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں، آپ کا حکم ہر ایک پہ چلتا ہے۔ نظام الدین اولیاء ہوں، صابر پاک ہوں، خواجہ شمس الدین ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، مدار صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، سب پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ یہ سب میرے غوث اعظم کے خادم غلام ہیں۔ ہر ولی مدار صاحب بھی میرے آقا غوث اعظم کے غلام ہیں۔ انہیں اگر ولایت ملی ہے مدار صاحب کو بھی تو کس سے ملی ہے؟ ہاں جو بہت سے سمجھے جاہل کہہ دیتے ہیں مدار صاحب کا رتبہ بڑھا رہے، تیرے باپ نے سمجھے کہاں بتا ہی دیا؟ غریب نواز اور سمجھے سب تو کہہ رہے ہیں غوث اعظم کا بڑا ہے۔ چوپاہے نبی خوش ستاج صدت تاج ہم عالم صد قدمت اختاب جہاں در پیشتر اختاب پیشے گدا شاہو گدا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم شریف تمام، آپ فرماتے ہیں اے غوث اعظم جس طرح پیارے آقا کا قدم شریف آپ کے سر کا تاج ہے، اسی طرح آپ کا قدم شریف تمام اولیاء کے سر کا تاج ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ کہہ رہے ہیں چوپائے نبی سد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت۔ دیکھا تمام جہان
کہ سر کا تاج آپ کا قدم شریف ہے. آپ فرماتے ہیں تاج ہم عالم شد قدم اقطاب جہاں در پیش درک، اور تمام اقطاب تمام غوث و قطب پوری دنیا کے آپ کی بارگاہ میں اس طرح جھکے ہوئے ہیں کیوں پیشے شاہوں کا تھا. جس طرح بادشاہ کی بارگاہ میں فقیر لوگ جا کے اپنے سر کو ان کی دہلیز پر رکھ دیتے ہیں، جس طرح تمام اولیاء آپ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو تمام اولیاء میں مدار صاحب ہیں نہیں ہیں، یا مدار صاحب اولیاء سے علیحدہ ہیں؟ اب کوئی کہا نہیں مدار صاحب کو رتبہ بڑھا تو انہوں نے سرکار غریب نواز کو جھوٹا ٹھہرایا، اور جو غریب نواز کو جھوٹا ٹھہرایا وہ مکار ہے، غدار ہے، اس کا مرید ہونا حرام ہے. وہ اپنے آپ کو مداری کہے، مداری نہیں، وہ لنگاڑی ہے. مداری ہم ہیں. کون ہیں؟ ہم ہیں. ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، مداری بھی ہیں، سوربردی بھی ہیں، رفعی بھی ہیں، مجددی بھی ہیں. الحمدللہ ہمیں سب سے اجازت ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو 13 سلسلوں سے اجازت تھی. ہم مشہور کتنے سلسلے ہیں؟ کتنے؟ 2 کہاں 4؟ 2 ہیں. 2 کہاں 4 مشہور ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سوربردی. ہاں، اور سمجھے؟ اور اعلیٰ حضرت کو 13 سلسلوں سے ہیں. اب کوئی کہا اعلیٰ حضرت چشتی نہیں تھے، وہ جھوٹ بول لیا. اعلیٰ حضرت چشتی بھی تھے، قادری بھی تھے، نقشبندی بھی تھے، سوربردی بھی تھے، مجددی بھی تھے، صابری بھی تھے، مداری بھی تھے. سبھی تھے، سبھی سلسلوں سے تھی. میرے مفتی اعظم ہند کو سب سلسلوں سے اجازت تھی ہے. اور مفتی اعظم نے سرکار صابر پاک کی شان میں منقبت بھی گئی. تارے گنت ہوں سیاں صابر ہے نہیں، بہت مشہور آپ کی منقبت ہے. بہرحال تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، تاجدار ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو کرتا ہے فرشتے اس کی یاد مناتے ہیں. غوث اعظم کا ذکر کرو. جب غوث اعظم کا یہ عالم ان کا ذکر کرنے والے کو فرشتے یاد کرتے ہیں تو ان کے نانا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد منانے والے کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کا ذکر کرنے والے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اولیاء کرام صابر پاک کی جب ولادت ہوئی 7 دن تک نہیں بولے. ان کے والد گرامی سرکار نے 7 دن کے بعد اپنے بیٹے سیدی سرکار صابر پاک پہ غوث اعظم کا اسم شریف یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ المدد پڑھ کے دم کیا. جب یہ صابر پاک نے بولنا شروع کر دیا، دیکھا صابر پاک بولے ہیں تو کس سے بولے ہیں؟ غوث اعظم کے نام سے بولے ہیں. سب کو کس سے ملا ہے؟ میرے غوث اعظم سے ملا. جبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مجرح چست و بخارا ہو عراق و اجمیر، کون کی قسط پہ برسا نہیں ڈھالا تیرا، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون کے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا. ہر سلسلے میں غوث اعظم کا فیض ہے اور سب انہی سے سمجھے چمک رہے ہیں. کوئی بھی سلسلہ ہو تو سرکار غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ یاد منا ہو. غوث اعظم فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرے گا وہ سمجھے بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اس کی میں حفاظت کرتا رہوں گا. آپ فرماتے ہیں تم میرے چاہنے والے بنو اور تم مجھے جہاں بھی مدد کے لیے پکارو گے میں تمہاری وہیں مدد کروں گا. بَإِذَا دَعَانِي بِغَرْبٍ وَشَرْقٍ وَنَازِلٍ تَحْتَ تَامِي أَغِثْ أَوْقَانَ فَوْقَ الْهَوَىٰ انا سیف القضاء لکل خصامی. آپ فرماتے ہیں میرے مرید تو مجھے پورب میں پچھم میں جہاں پکارے، یا سمندر میں ڈوبتا وہاں پکارے، یا طوفان تجھے اڑاتا وہ لے جاتا تو وہاں پکارے، اب اس اوقانا تو میں تیری وہیں مدد کرتا ہوں. اب جب تجھے دشمن گھیل لیں، جب تو مجھے پکارے انا سیف القضاء لکل خصامی، اس وقت میں تیرے دشمن کے لیے موت کی تلوار بن جایا کرتا ہوں. تو یاد رکھو غوث اعظم کا ذکر وہ ہے جب کوئی دشمن بھی گھیر لیتا تو غوث اعظم تلوار بن کے آ جایا کرتے، اسے ختم کر دیا کرتے. تو غوث اعظم کا نام زیادہ سے زیادہ لو. اس لیے بزرگوں نے لکھا جو یا غوث پڑھتا رہتا، پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے. مولانا جمیل قادری رحمہ فرماتے ہیں جلتے ہیں دشمن خدا کے ان کے ذکر و فکر سے، جلتے ہیں دشمن خدا کے ان کے ذکر و فکر سے، ورد سب اللہ والے کرتے ہیں یا غوث کا. ہر اللہ کا ولی یا غوث کا نعرہ لگاتا. تو یا غوث کہو انشاءاللہ تعالیٰ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. اب اس وقت جو ہے آئی لو محمد کہنے کا وقت ہے. جہاں جس کی ضرورت ہو
اسے کہا جائے. کیوں؟ جب جیسا سمجھے مخالف ہو ویسی سمجھے ہوتا ہے، جس مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے اسی کا جواب دیا جاتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ سمجھے آنے میں جانے میں بولنے میں سمجھے سرکار کی محبت کا اظہار کرو. اور سرکار کی محبت ہی جو ہے وہ سب کی جان ہے. روزے کی، نماز کی، سب کی جان کیا ہے؟ سرکار کی محبت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ایک صحابی نے سرکار سے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے کہا تم نے کون کون سے عمل اکٹھے کرے قیامت کے لیے؟ کیا کیا تم نے اکٹھا کر لیا؟ تو سرکار کا یہ اشارہ تھا کہ قیامت کے لیے اچھے عمل کرو. تو کیا حضور میں نے کوئی عمل تو زیادہ نہیں کیے، البتہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے کہا تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے تم ساتھ ہوگے اور تمہارے لیے کافی ہے. کیا فرمایا؟ ہاں، تم جس سے محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے کافی ہے، تم اسی کے ساتھ ہوگے. تو سرکار ان صحابی کو دیکھیے، صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نماز اکٹھی کر لی ہے، یہ نہیں کہا میں نے حج اکٹھے کر لیا، آپ کے ساتھ جہاد کیا، جہاد کا ثواب اکٹھا کر لیا، روزہ اکٹھا کر لیا، قرآن خوانی اکٹھی کر لیے. نہیں، انہوں نے کہا کیا کہا؟ اللہ اس کے رسول سے یعنی آپ سے اور خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے اور یہ تمہیں کافی ہے. تو معلوم ہے سرکار کی محبت یہ کافی ہے. کس پہ کافی ہے؟ سرکار کی محبت کا وزن نماز پہ حاوی ہے، روزے پہ حاوی ہے، زکوٰۃ پہ حاوی ہے، جہاد پہ حاوی ہے. ساری عبادتوں کے وزن سے زیادہ سرکار کی. کیوں؟ سرکار کی محبت نہ ہو تو نماز مردہ ہے، سرکار کی محبت نہ ہو تو روزہ مردہ ہے، سرکار کی محبت نہ ہو تو زکوٰۃ مردہ ہے. اب کوئی نماز پڑھے سرکار کی محبت نہ ہو تو نماز کیسی ہے؟ جیسے کوئی مرا ہوا، اس کی لاش ہے، جان ہے ہی نہیں. کوئی زکوٰۃ دے اور سرکار کی محبت نہ ہو تو وہ زکوٰۃ کیسی؟ جیسے لاش، اس میں روح ہے ہی نہیں. کوئی روزہ رکھے اور سرکار کی محبت نہ ہو تو اس کا روزہ کیسا ہے؟ جیسے میت، جسم تو ہے مگر روح نہیں ہے. اب جتنے لوگ بھی سرکار کی محبت کو چھوڑ کے جو اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ اچھے کام نہیں بلکہ برے کام ہیں. نماز ہے وہ بھی بری ہو گئی، روزہ ہے وہ بھی برا ہو گیا، حج ہے وہ بھی برا ہو گیا. اگر سرکار کی محبت چھوڑ کے ہے تو یہ سب برے. عبادت وہی عبادت ہے جو سرکار کی محبت میں ہو، اور سرکار کی محبت دین کی پہلی شرط ہے. دین کی پہلی شرط ہے. ہاں، آدمی کے لیے ایمان بولو. قرآن سے پوچھو ایمان کیا؟ قرآن کا ہے کیا کہے وہ قرآن؟ قرآن نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور کتابوں پر، یہی تو ہے نہیں. تو قرآن نے بتایا اس پہ ایمان لاؤ. اب ایمان تو قرآن بتا رہا ہے قیامت پہ لاؤ، فرشتوں پہ لاؤ، اس کی اللہ کی کتابوں پہ لاؤ، اللہ پہ لاؤ، مرنے اور جینے پہ لاؤ، اچھی بری تقدیر پہ لاؤ. اب اچھی بری تقدیر یہ سب ہے کیا؟ سرکار نہ ہوتے تو تقدیر ہوتی، یہ زمین آسمان ہوتا، یہ مرنا جینا ہوتا، یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ تو سرکار کون ہے؟ اس کی جان ہوئے. اور یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو سرکار پہ معلوم ہوا ایمان کی جان ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو بتاتا ایمان ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے میری. تو سرکار کیا ہے؟ ایمان کی. ہم نے پوچھا ہے قرآن ایمان کیا؟ قرآن کا ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے. پھر ایمان سے پوچھا نہیں بتا ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کہہ رہا ایمان کی جان، میں ایمان ہوں مگر میری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اگر سرکار کی محبت نہ ہو تو ایمان ہے وہ مردہ ہے. ہاں، تو اب جو سرکار کی محبت کو روک رہا ہے گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ بیکار ہو جائیں. اور یاد رکھو جتنے بھی سرکار کی محبت کو روکا ہے، سرکار کے ذکر کو روکا، وہ تباہ برباد ہو گیا. دنیا میں سب سے بڑی حکومت کسرا کی تھی، سرکار نے خط بھیجا
ان نے سرکار کے خط کو جب سنا، سرکار کا نام اوپر تھا اس کا نیچے، تو ان نے سمجھے غصہ میں آ کے خط پھاڑ دیا۔ سرکار نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا ہم نے میرے خط کو پھاڑا، میں نے اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بری موت وہ مارا گیا، کسریٰ کی حکومت ختم ہو گئی۔ سب سے بڑی دنیا میں کسریٰ حکومت تھی، سپر فاسٹ، آج جسے ایران کہا جاتا ہے، یہ ختم ہو گئی۔ تو معلوم ہوا جب سرکار سے عداوت کرنے والا جو سب سے سپر تھا، وہ سمجھے عداوت کر کے کامیاب نہ ہوا، بری موت مارا گیا، قتل کیا گیا، حکومت ختم ہو گئی۔ آج اگر سرکار سے کوئی بغاوت کرتا، ان کی محبت کو سمجھے روکتا، تو یاد رکھو وہ بھی بری موت مارا جائے گا، وہ یہاں بھی بری موت مارے گا، قبر میں بھی بری موت سے رہے گا، اور جہنم میں تو ہمیشہ جلتا ہی رہے گا۔ پیارے مصطفیٰ کا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے، نہ کامیاب ہوا نہ کامیاب ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ شریف، مکہ شریف سے لے جا رہی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ ابھی کتنی عمر تھی آپ کی؟ ہیں جی 6 سال، 2 سال تو دودھ پیا ہے، ابھی دودھ پلانے لے جا رہی ہیں۔ ابھی تو حضرت حلیمہ نے شروع بھی نہیں کیا ہے، ابھی لے کے چلی۔ جب قبیلہ بنو سعد میں پہنچی، قبیلہ بنو سعد بہت بڑا قبیلہ میں نے دیکھا ہے، کئی میل میں پھیلا ہوا ہے۔ ہاں، وہاں پہنچی تو دیکھا ایک پادری تقریر کر رہا، اب وہ کہہ رہا آخری زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کا دین علیحدہ دین ہوگا، وہ اس دین کے خلاف ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے یہ بت پرستی غلط ہے۔ اتنے میں حضرت حلیمہ وہاں پہنچ گئیں، ان کا قافلہ پہنچا، حضرت حلیمہ کو دیکھا تب وہ کہنے لگا اے نصارہ دیکھو، جس بچے کا میں ذکر کر رہا وہ یہی بچہ ہے جیسا حلیمہ لے کے آئی ہے، کیا بھی موقع ہے بھی وقت بچے کو قتل کر دو، ورنہ آگے چل کے تمہیں بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی یہ چھوٹا ہے، دودھ پینے والا ہے، دودھ پی رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے وہ پہلی سرکار کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا تھا، جب سرکار گود میں وہاں پہنچ گئے تھے حلیمہ کے، اب ہم نے دیکھا تو اور بھڑکانے لگا۔ وہ عیسائی جو مشرک ہو چکے تھے وہ کہنے لگے اے ہمارے باپ، پادری سے کہنے لگے یہ معصوم بچہ ہے، گود میں ہے، چھوٹا سا ہے، ابھی چند دن کا بچہ ہے، جسے ہم قتل کر دیں، ابھی موقع ہے نہ آگے جا کے پچھتاؤ گے۔ ہاں، اس کا دین عالمگیر دین ہوگا، پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایسا کوئی روکنے والا نہیں، بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے فیل ہو جائے گی، جو بھی اس سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا، کہ ابھی یہ بچہ قتل کر دو۔ ایک دم وہ سب عیسائی اٹھے تلواریں لے کے حضرت حلیمہ کی گود کی طرف پہنچی، تلواریں کھینچتے ہوئے قتل کرنے کے لیے۔ حضرت حلیمہ نے گود میں لگایا کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ تمہاری ہمت میرے بیٹی کو قتل کر دو۔ وہ سارا کا سارا سمجھے عیسائیوں کا مجمع جو مشرک ہو چکا تھا، بت پرست ہو چکا تھا، وہ سب سرکار کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ایک دم اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے ایک بتی نازل فرمائی، وہ بتی آئی اور وہ بتی نازل تمام کافروں کو جلا دیا، ان کی لاشیں جل کے خاک میں مل گئیں، اور آواز آئی تو محمد عربی کا گستاخ ہوتا ہے، جو ان کا دشمن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قہر کی آنسوں میں جلا کے خاک کر دیا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا میرے آقا کا بچپنا تھا، اس وقت جس نے میرے آقا سے برائی رکھی اور ختم کرنا چاہا، اللہ نے آسمانی بتی سے جلا کے خاک میں ملا دیا۔ آج میرے آقا کے ذکر کو جو روک رہا ہے، ان کی محبت کو روک رہا ہے، وہ دن قریب ہے کہ وہ بھی جل کے مٹی میں ملنے والے ہیں، خاک میں مل جائیں گے۔ سرکار کی محبت سے روکے گا؟ ارے محبت تو دل کی چیز ہے، تو بینن نہ لگانے دا دل کو ختم کر دے گا۔ صحابہ نے تو سمجھے دل کے اندر ایسی سرکار کی محبت بسائی، انہیں قتل کیا گیا، اور قتل کرا گیا تو ہم سے گیا تم اس وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گا رہے۔ حضرت خبیب انصاری کو دیکھو، تو مدینہ کے بہت بڑے جانباز تھے، جن نے بہت سے کافروں کو بدر میں مارا تھا۔ حضرت زید بن دخنہ کو دیکھو، ان سے بھی سمجھے انہیں بھی کافروں نے دھوکے سے پکڑ کے قتل کیا تھا۔
حضرت خبیب انصاری کو بھی دھوکے سے پکڑ کے 40 دن ایک کوٹھی میں بند کر دیا، کبھی اور بتاؤں گا، بھوکا رکھا آپ کو، اس کے بعد آپ کو قتل کیا، تو ان سے بھی سندگی تمام معاملات پیش آئے، تو اس وقت پورا جسم چھلنی کر دیا تیروں سے، اس وقت آپ سرکار کی نعت پڑھ رہے تھے، تو کافروں کے ایسے وقت بھی یاد کر رہا ہے، تو انہوں نے حضرت خبیب کا چہرہ جو تھا مدینہ سے ادھر پھیر دیا، تو آپ کہنے لگے اے ظالموں، اے کم بختو، تم میرے چہرے کو پھیر سکتے ہو، میرے سینے کے اندر جو دل ہے جس میں محبت کا مدینہ ہے رسول عربی کا، اس محبت والے دل کو نہیں پھیر سکتے ہو۔ میں جب سرکار کی محبت میں مارا جا رہا ہوں تو اس کی پرواہ نہیں کہ تم میرا چہرہ پچھم طرف کرو یا اتر طرف کرو یا پورب طرف کرو دکھن طرف کرو، تم جدھر بھی میرا چہرہ کر دو، میرا دل محمد عربی کی محبت کی طرف مدینہ بنا پائے گا۔ وہی اعلیٰ حضرت نے کہا، اس شاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کے در کی ہے، اے ظالم تم میرا چہرہ پھیر سکتے ہو، میں محبت والا دل نہیں پھیر سکتے ہو، یہ علم محمد کا دل ہے، سب پھر سکتا ہے مگر یہ دل علم محمد سے نہیں پھر سکتا ہے۔ خبیب نے سندے وقت شہادت یہ سندے سبق دیا، کافروں نے آپ کو چھلنی کر دیا، تیر برچھے مارے تھے، اور آپ سے کہنے لگا اے خبیب اگر تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے تو تم راضی ہوگا؟ ایک دم جھنجھلائے کہ اے ظالموں سنو، ان کا قتل تو بہت بڑی چیز ہے، خبیب کو یہ بھی برداشت نہیں کہ ان کے پائے ناد میں ایک کانٹا بھی لگ جائے، جبکہ پورا جسم چھلی ہے تیروں سے اور لٹکے ہوئے ہیں سولی پہ، ایک بہت بڑے کھجور کے تنے پہ آپ کو مضبوط باندھ دیا کہ تیر چل رہے ہیں، بھالے مارے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو 12 کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ۔ سرکار نے وہیں سے آپ کا سلام کا جواب دیا، اور سرکار نے فرمایا خبیب جو ہے میری محبت میں شہید کیا جا رہا ہے۔ حضرت خبیب نے کہا اے مالک و مولا تو جانتا ہے میرا کوئی جرم نہیں، جرم ہے تو یہ کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں سلام کیا، اللہ کے رسول آپ جانتے میرا کوئی جرم نہیں، جرم یہ صرف میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آئلم محمد کہا کرتا ہوں۔ تو آئلم محمد کہنے والوں پر ہمیشہ پابندی کری گئی، جنہوں نے پابندی کری گئی بری موت، خنزیر کی بری موت سے مارے گئے۔ آج بھی جو پابندی کر رہے ہیں وہ خنزیر اور کتے کی بری موت سے مارے جائیں گے، اگرچہ ہم کچھ نہ کریں، ہمارے اندر طاقت نہیں، میں یاد رکھو ہمارے دل سب کر رہے ہیں، ہمارے دل ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائیں، وہ تباہ ہو جائیں، وہ کوڑی ہو جائیں، وہ سور ہو جائیں، وہ بری کی بری موت میں مبتلا ہو جائیں، ان کا اقتدار ختم ہو، ان کی طاقت ختم ہو، ان کا پیسہ ختم ہو، اب پوری دنیا میں علم محمد کا چرچا ہو، چرچا ہو رہا رہے گا ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حضرت خبیب نے اپنا سر کٹا دیا، سمجھے شہید ہو گئے، وہ آخری وقت تک یہی کہتے رہے، کیا کہتے رہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ تو آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی جان ہے، اس سے محبت کرو، سرکار کا ذکر کرتے رہو، اپنے گھر میں بار بار سندیش کا نغمہ لگاؤ، اور محمد وہ نام ہے جس سے ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں معراج کی رات آسمان پہ گیا، میں نے بڑی بڑی جماعتوں کو دیکھا فرشتوں کی، کوئی جماعت قیام میں ہے، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کہ جب سے یہ پیدا ہوئے اسی قیام میں ہیں، جنہیں ہزاروں لاکھ سالیں ہو گئی، کوئی جماعت رکوع میں ہے، میں نے پوچھا یہ جب سے پیدا ہوئے رکوع میں ہے، کوئی جماعت سجدے میں، میں نے پوچھا بل جب سے پیدا ہوئی سجدے میں، کوئی جماعت تشہد میں تحیات میں، جبریل نے کہا جب سے پیدا ہوئی اسی میں ہیں، کوئی سلام بھیج رہی کہ جب سے پیدا ہوئی جو سلامی بھیج رہی، انہیں ہزاروں لاکھ سالیں ہو چکی۔ ایک جماعت کو دیکھا محمد 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 محمد، بہت بڑی جماعت ہے، لاکھوں کی فرشتوں کی جماعت۔ میں نے پوچھا یہ تو کہا اللہ کے رسول جیسے دنیا کے اندر آپ کی اولاد سب سے افضل ہے، آپ کا قبیلہ سید سب سے افضل ہے، اسی طرح فرشتوں کی یہ جماعت سب سے افضل ہے، کیوں آپ کے نام کا یہ وظیفہ پڑھتی ہے۔
تو اللہ نے جماعت کو سب سے اعلیٰ جماعت فرما دیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں مفتی اعظم دمِ پافسی تک تیرے گیت گاہوں محمد محمد پکارا کروں میں حبیب خدا کا نظر. تو معلوم ہے جو سرکار کا ذکر کرتا وہ سب سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے. تو آئلہ محمد یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری جان ہے. ہم کوئی جھگلے والی بات نہ کریں, کوئی الٹی سیدھی بات نہ کریں, آرام کے ساتھ سمجھے اپنے گھروں پہ اس کا نعرہ لگائیں اور کہتے رہیں, اس کے سمجھے اسٹیکر لگائیں آئلہ محمد لکھا ہو. ٹھیک ہے سمجھے حکومت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے جلوس نکالنے کی, تو ہم سمجھے اپنے گھر پہ اس کا چرچا خوب کریں اور کرواتے رہیں اور اس کے نعرے لگاتے رہیں. سرکار کی محبتی تمام عبادتوں کی جان ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پیدا ہوئے ہم برائے محمد, خدا ہم کو کر خاک پائے محمد. یہ جان جائے تو جاہے تمہاری محبت نہ جاہے محمد. باخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کو یہاں بھی 11ویں شریف کا پروگرام ہوگا. باخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.